ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ، اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں بطور خاص آپ کے ہی شرعی مسائل، عموماً جو انسان کو درپیش مسائل ہوتے ہیں جن کا سیکھنا ضروری ہے، تو کئی ایسے شرعی مسائل ہیں کہ جن کو ہم اس پروگرام میں وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ سوال جواب کی صورت میں یہ شرعی رہنمائی، شرعی احکامات آپ تک پہنچائے جاتے ہیں۔ اول تاخیر ہمارے ساتھ پروگرام میں آپ شامل رہیں تو انشاءاللہ بہت سا علم دین سیکھنے کو ملے گا۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی محمد کفیل رضا عطاری ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ بڑھتے ہیں ہم ناظرین کے سوالات کی طرف۔ کچھ ویڈیو سوال موجود ہیں، دیکھتے ہیں وہ کیا ہے۔ میرا نام ناصر حسین ہے۔ میرے مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں ایک بات بہت عام ہو چکی ہے، اگر شیشہ ٹوٹتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس گھر میں کوئی آفت آئے گی، اور بس اوقات یہ بھی کہتے ہیں کہ شیشہ ٹوٹتا ہے تو کوئی نیک فعال اس سے لیتے ہیں کہ بھائی آج کوئی نہ کوئی خوشی کی بات ہوگی، آج کچھ نہ کچھ خوشی کی خبر ملے گی۔ کیا اس طرح کا فعال لینا، کیا اس طرح کا شیشے سے ٹوٹنا مراد لینا کیا درست ہے؟ جی، شیشہ ٹوٹ رہا ہے تو اچھا فعال بھی لے رہے ہیں اور کوئی برا بھی سوچ رہے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگ مختلف چیزوں سے برا فال لیتے ہیں، ٹھیک، اور اس طرح کے وہم پال کر بیٹھ جاتے ہیں، حالانکہ ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کسی چیز سے آپ برا فال لیں، اس چیز کو اپنے حق میں برا جانیں، تو در حقیقت یہ بدشگونی ہے، اور اسلام میں بدشگونی جائز نہیں ہے، اور اس کی کوئی حقیقت بھی نہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ اگر کسی چیز کو، کام کو کرتے وقت کوئی ایسی چیز تمہیں درپیش آ جائے جس سے بدشگونی لوگ لیتے ہیں، تو اب تم وہ کام کر گزرو اور بدشگونی کی طرف توجہ نہ دو۔ ٹھیک، تو لہٰذا ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، چاہے کانچ ٹوٹے یا بسا اوقات لوگ دودھ گر جائے تو اس کو برا فال لے لیتے ہیں، یا اور کوئی بھی نقصان ہو تو اس نقصان سے یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی آج اگر کوئی کام کرنے جا رہے تھے تو وہ کام صحیح نہیں ہوگا، یا اپنے پورے دن کو یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی آج اس دن کے اندر ہمیں کوئی بڑے اہم فیصلے نہیں لینے چاہیے۔ تو ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسلام میں بدشگونی کا کانسیپٹ نہیں ہے، بلکہ اس سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ اچھا فال لینے کا تو ذکر ملتا ہے کئی چیزوں سے، لیکن برا فال لینا نہیں ہے۔ اچھا یہ کہہ رہے ہیں شیشے سے بھی یہ اچھا فال لے رہے ہیں کہ کوئی کام اچھا ہونے والا ہے یا کوئی اور، یعنی شیشے ٹوٹنے سے جہاں کچھ لوگ توہمات میں پڑتے ہیں یا برا فال لیتے ہیں، تو یہ اچھا شگون لے رہے ہیں، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اچھا شگون لینے کا یعنی اس کا کوئی لنک بنتا ہو اور بزرگان دین سے یا احادیث طیبہ سے وہ چیز ثابت ہو تو ایک جدا بات ہے، یا سامنے والے سے آپ گفتگو کر رہے ہیں اور اس نے کوئی بڑی اچھی بات کہہ دی تو وہ اچھی بات سے ہی جو ہے وہ آپ اچھا شگون جو ہے وہ لیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ نقصان والی چیزوں سے خامہ خواہی کے جو ہے اچھا فال لینا شروع ہو جائے، لگانا جو ہے وہ شروع کر دیں، تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو عمومی طور پر تو لوگ برے فال ہی لیتے ہیں، یہ اچھے فال لینے والے بہت کم ہی جو ہے وہ شاذ و نادر ہی کوئی ہوگا جو نقصان کی کسی چیز سے یہ تصور باندھ لیں کہ اس سے ہمارا فائدہ ہوگا۔ لوگ عموماً اس سے برا فال ہی لیتے ہیں، اور برا فال لینے کی کوئی حقیقت نہیں۔
ٹھیک ہے، ایک ہے اچھا فعل اور ایک ہے برا فعل، یعنی اچھا شگون اور برا شگون۔ برا شگون منع ہے، اس کی اسلام میں کوئی گنجائش ہی نہیں۔ اچھا شگون اور جیسے فرمایا کہ اس کی کوئی لنک بھی تو ہو، تعلق بھی ہو۔ لنک تعلق سے مراد جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جس قوم کے ساتھ ایک صلح کے معاملات کرنے ہیں، تو اس وقت سہیل، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سہیل نامی شخص آئے، تو یہ سہیل سے آپ نے وہ لیا معاملہ کہ سہل کی طرف، آسانی کی طرف۔ تو معاملہ جھگڑے کا ہے، چونکہ یہ ہے تو سلجھ جائے گا، معاملہ بہتر ہو جائے گا۔ تو یہ ایک لنک بھی بنتا ہے نا اس سے۔ آپ کسی کام کے لیے نکلیں، سامنے کو بزرگ نظر آ گئے تو ایک اچھا فعل لینا کہ امید بہتری ہوگی، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ جا رہے ہیں اتفاق سے گھر سے نکلتے ہوئے، والدہ نے کوئی دعا دے دی، کوئی اچھے کلمات کہہ دیے، گھر سے کوئی اچھے کلمات، تو یہ اچھا فعل ہے، ٹھیک ہے، آپ یہ لے سکتے ہیں، لیکن بدشگونی اور برا فعل اس کی ممانعت ہے۔ جی مزید سوال۔ میں ایک کمپنی میں ملازم ہوں، میں اپنی کمپنی سے کسی کو اگر کوئی اسٹاک دیتا ہوں، بیچتا ہوں، اور اس جیسے کمپنی سے میرا ریٹ طے ہو گیا 15 روپے، اور آگے وہ میں 18 روپے میں دیتا ہوں، اور بیچ میں اس کے درمیان 3 روپے پر بھی اگر میں اپنا پروفٹ رکھتا ہوں، کیا یہ جائز ہے شرعاً؟ جی، ملازم بھی ہیں اور بیچ میں ان کو رکھنا بھی۔ دیکھیں، آپ جب کمپنی کے ملازم ہوتے ہیں تو آپ کمپنی کے بہاف پر آگے تمام ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، گویا کہ آپ کمپنی کے وکیل ہوتے ہیں، ایجنٹ ہوتے ہیں کمپنی کے۔ تو ایسی صورت کے اندر آپ جو بھی ڈیل کریں گے، جتنے کی بھی کریں گے، وہ ساری کی ساری ڈیل کمپنی کی طرف ہی آئے گی۔ وہ آپ نقصان میں بیچیں گے تو اگر کمپنی نے آپ کو نقصان میں بیچنا الاؤ کیا ہوا ہے تو بھی وہ کمپنی نقصان برداشت کرے گی، اور پروفٹ میں بیچیں گے اور وہ پروفٹ کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، بہرحال وہ سارا کا سارا پروفٹ کمپنی کا ہی ہوگا۔ اگر آپ اجرت پر ہیں، نوکری پر ہیں، کہ آپ کی تنخواہ ہے تو آپ کو وہ تنخواہ اس کی ملے گی، آپ کام ہی اس چیز کا کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ بروکر ہیں تو ایسی صورت کے اندر آپ کو کمیشن آپ کا ملے گا۔ لیکن یہ جو ہے کہ آپ کو ایک کمپنی ریٹ بتا دیتی ہے، اس سے اوپر جتنا بھی بکے وہ آپ کا، یہ کہہ دیا جائے یا نہ کہا جائے، دونوں ہی صورتوں کے اندر یہ درست نہیں ہے۔ ٹاپ رکھنا جسے کہتے ہیں، تو یہ بروکر کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ اس کے لیے بھی حکم یہی ہے کہ وہ اپنی بروکری کا کمیشن لے سکتا ہے عرف کے مطابق، اس سے زیادہ نہیں لے سکتا۔ اور ٹاپ رکھنا، یا بعض لوگ جو ہے وہ کمیشن دیتے ہی نہیں، یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں اتنے دے دو، اس سے اوپر جتنا ہے وہ تمہارا ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ اور خاص طور پر جو کمپنی کا ملازم ہے اس کے لیے تو ہرگز یہ چیز جائز نہیں ہے۔ اس پر لازم ہے وہ 1 روپے اوپر بیچے یا 10 روپے اوپر بیچے، اگرچہ اس کے تعلق کی وجہ سے مل رہا ہو، یعنی ویسے کمپنی وہ چیز بیچنے جائے ہو سکتا ہے اتنے میں نہ بکے، یا خریدنے جائے تو اتنے میں نہ خریدی جائے، لیکن اس کے اگرچہ ذاتی تعلقات کی بنیاد پر بھی اسے وہ چیز سستی مل رہی ہو، جب بھی اس پر لازم ہے کہ چاہے وہ چیز خریداری میں سستی ملے یا بیچنے میں وہ جو ہے وہ زیادہ قیمت میں بیچے، دونوں ہی صورتوں میں نفع جو ہے وہ کمپنی کا ہوگا، یہ اپنے پیسے نہیں رکھ سکتا بیچ میں۔ ایسا کرنا دھوکہ دینا ہے، جو کہ جائز نہیں۔ اچھا، یہ پرچیزر نہ ہو کمپنی کے، ایک تو نا خاص جن کا کام ہی خرید و فروخت کرنا ہے، وہ کمپنی اس کو رکھتی ہی اسی پرپز پر ہے اور یہی اس کا کام ہے۔ یہ ایسا نہیں، اس کا کام کوئی اور ہے، لیکن یہ ڈیل کہیں سے بنا کے دے رہا ہے ان کو، تب بھی اس کا یہی حکم۔ اب دیکھیں، اب بھی 2 صورتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ کمپنی نے اس کا کام تو نہیں ہے، لیکن کمپنی نے اب اس کو یہ کام دے دیا ہے کہ بھئی تم یہ والی ڈیل کرو، صحیح۔ تو اب اگرچہ اس کی اسپیسیفک ڈیوٹی میں تو نہیں تھا، لیکن ابھی کمپنی نہیں دیا اس کو کام، وہ ڈیوٹی اور میں آ یہ جائے گا۔ ڈیوٹی ٹائم کے اندر ہی وہ کام کر رہا ہے، تو بہرحال یہ چیز جو ہے وہ ڈیوٹی کے مطابق ہی یہ اس کی تمام چیزیں کمپنی کو ہی ادا کرے گا۔ ایک یہ ہے کہ یہ جناب اضافی طور پہ الگ سے اپنی کمپنی کے آفر کرتا ہے کہ بھئی میرا ایک جان پہچان والا ہے، میں آپ کی اس سے ڈیل کروا دیتا ہوں، آپ اس کے ساتھ بیٹھ جائیں، میں آپ کو اچھے داموں میں ڈیل کروا دوں گا، اور ایسی صورت میں ایز اے بروکر کام کر رہا ہوں اور کمیشن لوں گا، اور اتنا % کمیشن لوں گا، اور وہ عرف کے مطابق ہے۔ تو اور یہ اپنی ڈیوٹی سے الگ سے کر رہے ہیں۔ مگر اس کے اندر بھی جو آپ کمیشن لیں گے، وہ ایک تو آپ جس کے ساتھ کمیشن طے کر رہے ہیں
اس کو بتا کر ہی لیں گے، بغیر اس بتائے چھپا کے لے نہیں سکتے آپ. یعنی اگر کمپنی سے کمیشن کا تقاضا کر رہے ہیں تو آپ کمپنی کو بتائیں گے پہلے سے ہی کہ بھئی میں آپ کے ساتھ یہ کام جو کر رہا ہوں کمیشن کی بنیاد پہ کر رہا ہوں، بروکر کے طور پہ کر رہا ہوں، مجھے اس کا اتنا کمیشن چاہیے. اور اگر آپ اپنے اس دوست یا جان پہچان والے سے کمیشن لینا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو بھی یہ بتا دیں گے کہ میں تمہاری کمپنی کے ساتھ یہ ڈیل کروا رہا ہوں، لہٰذا مجھے تم اس میں اتنا کمیشن دینا. لیکن یہ اسی وقت جب کہ آپ ڈیوٹی کے علاوہ کام کریں. صحیح. اگر آپ پرچیزر ہیں تو اگرچہ آپ اپنے جاننے والے کی ڈیل کروائیں تو آپ جاننے والے کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم اس کے اندر میرے اتنے پیسے رکھ لینا. صحیح. کہ اب ایسا کرنا آپ کے لیے جائز نہیں. یعنی اس میں شرعی درست صورت بھی ہو سکتی ہے اور عموماً ناجائز صورت. عموماً ناجائز صورتیں جو ہے وہ ہوتی ہیں. پرچیزر یا اس طرح کے جو ڈیل کرنے والے ہوتے ہیں وہ اس معاملے کے اندر جو ہے وہ اپنا کمیشن رکھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کمیشن کی وجہ سے کمپنی کو لاس دیتے ہیں. کہ ایک شخص وہی مال اگر جو ہے وہ ان کو اچھے دام میں دے رہا ہوگا، یہ اس سے نہیں لیں گے کہ وہاں سے ان کو کمیشن نہیں مل رہا، یہ کمپنی کے لیے مہنگا دام مال خریدیں گے، یا کوالٹی کے اندر جو ہے وہ لو کوالٹی کا مال خریدیں گے صرف اپنے کمیشن بنانے کے چکر کے اندر. تو جب انسان لالچ میں آ جاتا ہے تو پھر وہ دوسرے کا نقصان کرنا شروع ہو جاتا ہے، اپنی دیانت داری کے تقاضوں کو بھی جو ہے وہ بھول جاتا ہے. تو لہٰذا اسی لیے بنیاد سے ہی شریعت نے اس چیز کا انہیں پابند کیا کہ جب آپ ڈیوٹی پر ہیں تو اب آپ ڈیوٹی والا ہی کام کریں گے، اور ڈیوٹی کے مطابق جب آپ کام کر رہے ہیں تو اس میں آپ کسی بھی قسم کا کوئی نفع نہیں لے سکتے. کہتے ہیں نا کہ اپنی ایک بوٹی کے لیے دوسرے کا بکرا ذبح نہیں کرو. جی. یعنی آپ کو تو وہ ایک بوٹی اور چند ہی ایک مثال دی، مطلب چند ہزار آپ کو ملیں گے بالفرض یا چند 100 روپے ملیں گے، اس کے لیے دوسرے کا آپ نے پورا کام کر دیا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہر ایک کے ساتھ خیر خائی کا ہمیں شریعت مطہرہ نے حکم دیا ہے. دارالفتہ اہل سنت میں مفتی صاحب سے سوال عرض ہے کہ جمعہ کے خطبے میں جس طرح اس کے آداب ہے اسی طرح نکاح کے خطبے کے بھی آداب ہے. کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک جب نکاح کے خطبے میں آئے تو انگوٹھے چوم سکتے ہیں؟ جواب عنایت فرما دے. جمعے کے خطبے میں بھی نہیں چوم سکتے، تو شاید جمعے کے خطبے میں انہوں نے سمجھا ہو کچھ اور یا اس کا برعکس سمجھا ہو. بہرحال خطبہ نکاح کا ہو یا جمعے کا ہو تو کیا درود پاک پڑھنا یا انگوٹھے چومنا کیا فرماتے ہیں؟ جی، خطبہ چاہے جمعے کا ہے، عیدین کا ہے، نکاح کا ہے، تمام خطبے کے ایک ہی احکام ہیں کہ ان کو خاموشی کے ساتھ سننا فرض ہے، اور اس میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی عمل چاہے آپ کے افعال سے ہو، کام سے ہو، یا آپ زبان سے اس کا کوئی ذکر وغیرہ کریں، یہ دونوں ہی منع ہیں. تو خطبہ نکاح کے اندر بھی، خطبہ جمعہ میں بھی اور عیدین میں بھی، سب میں ہی آپ درود پاک بھی نہیں پڑھ سکتے اور انگوٹھے بھی نہیں چوم سکتے. ٹھیک ہے. دل ہی دل میں درود پاک، دل ہی دل میں اگر درود پاک پڑھیں کہ زبان سے نہ پڑھیں تو اس کی اجازت ہے. ٹھیک ہے. اچھا، جمعے والے دن خطبہ تو نہیں ہے لیکن اس سے پہلے اذان ثانی، اس دوران کیا؟ اذان ثانی کے دوران بھی جو ہے وہ بہتر یہی ہے کہ آپ درود پاک دل میں جو ہے وہ پڑھیں، زبان سے نہ پڑھیں، اور انگوٹھے بھی نہ چومیں. انگوٹھے بھی نہ چومیں. ٹھیک ہے. یہ کچھ مواقع ہوتے ہیں انگوٹھے چومنا جائز ہے، مستحب عمل ہے عام نارمل حالات. کچھ مواقع ایسے ہیں کہ جس میں ظاہر ممانعت ہے تو ہم آپ کو ممانعت ہی بتائیں گے. جیسے فاتحہ شریف ختم جسے کہتے ہیں پڑھ جا رہا ہے نا، تو اب اس میں آیت مبارکہ آتی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. جو آیت مبارکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے، آپ کے خاتم النبیین ہونے کے حوالے سے، وہ بھی دلیل ہے، اور یہ آیت وہاں پڑھی جاتی. تو اب یہاں چونکہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، اس وقت بھی لوگ بعض انگوٹھے چوم رہے ہوتے ہیں، تو یہ ممانعت ہے. اس میں شدت کے ساتھ کسی دوسروں کو یا وہیں تلاوت کے دوران وہ ٹوکنا نہیں چاہیے، اور نہ اس طرح کا کوئی پیار محبت سے جائیں، سمجھا دیا. اسی طرح امام صاحب نے کبھی مسجد میں سمجھا دیا. یعنی یہ ایسے معاملات میں وہ نہیں کہ ہم آپس میں کوئی لڑائی جھگڑے شروع کر دیں. ظاہر ہے ایک انگوٹھے چومنا لوگوں میں ایک رائج ہے، تو کوئی اگر چوم ہی لیتا ہے، بعض اوقات ارادہ نہیں بھی ہوتا پھر بھی انگوٹھے چومنے کی طرف، تو اس میں کوئی لڑائیاں یا اس طرح کے معاملات کرنے کی یہ اجازت نہیں ہے. مزید سوال. میرا سوال ہے، میت والے گھر میں 3 دن تک چولہا نہیں جلتا کیونکہ اس کو غلط سمجھا جاتا ہے، برا فعل لیا جاتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ اور تیجا 10واں 40واں کرنا کہاں سے ثابت ہے؟ جی لیکن چولہا جلانا یہ 3 دن تک کوئی منع نہیں ہے، بالکل جو ہے وہ جلا سکتے ہیں، پہلے دن بھی جلا سکتے ہیں. البتہ پہلے دن چونکہ میت کے جو اہل خانہ ہوتے ہیں، قریبی عزیز و اقارب ہوتے ہیں،
ان پر غم کی کیفیت ہوتی ہے، وہ سوگ میں ہوتی ہیں، تو اس لیے مستحب یہ ہے کہ اس دن کھانا ان فقط اہل خانہ کا، جو گھر کے اہل خانہ ہیں، ان کے لیے کھانے کا اہتمام دوسرے افراد جو ہے وہ کر دیں۔ لیکن اگر کوئی اس دن بھی نہیں کرتا تو خود یا گھر میں ہی کوئی دوسرے افراد پکا دیتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ چولہا جلانا منع ہے، چولہا جلانا منع نہیں ہے، چولہا جلانا جائز ہے۔ تو پہلے دن بھی جو ہے وہ کھانا بنا سکتے ہیں اور بعد میں بھی بنا سکتے ہیں، اور چائے وغیرہ بھی بنا سکتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ان کے لیے چولہا جلانا ہی منع ہے۔ پہلے دن مستحب ہے کہ دیگر اہل اعزاء اقربا دور کے ہیں یا جو محلے والے ہیں، پڑوسی ہیں، وہ کھانا پیش کریں، لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے، بہتر ہے، مستحب ہے۔ تو بلا وجہ اس چیز سے جو ہے وہ برا فال نہ لیا جائے، اس چیز کو یہ سمجھنا کہ آگ جلنے سے جو ہے وہ کوئی نقصان ہوگا میت کو، تو ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ پہلے دن بھی اگر پڑوسی نے کھانا دے بھی دیا تو ذرا گھر میں بعض اوقات چھوٹے بچے ہوتے ہیں، جی، ان کے لیے چولہا تو جلایا جائے گا، دودھ گرم کرنا ہے، دودھ ہے اور کوئی جو ہے وہ کام جو ہے وہ ہو، تو اس میں بھی بچوں کو کوئی تو ایسا حرج نہیں ہے، پہلے دن بھی جو ہے وہ جلا سکتے ہیں۔ جلا سکتے ہیں۔ یعنی اس معاملے میں زیادہ شدت بھی نہیں اختیار کرنی چاہیے، اور ٹھیک ہے اگر پڑوسی اس طرح کے تعاون کرتے ہیں اور وہاں پہ کوئی، یعنی ایسے بھی مشاہدے میں ہے کہ اس گھر کا چونکہ چولہا نہیں جلے گا، یہ خواتین ہی وہاں جا رہی اس کا چولہا جلے گا۔ جی، ایسے ہی ہوتا ہے، جو آپ نے جیسے کہا بچوں کے حوالے سے، تو وہ یہی ہوتا ہے کہ بھئی یہاں چولہا بند ہے، بچوں کا اگر دودھ بھی گرم کرنا ہے تو وہ برابر والے گھر میں جا کر ہی جو ہے وہ گرم کر کے جی، لایا جاتا ہے۔ تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اور گھر میں چولہا جلانے سے کسی بھی قسم کی کوئی نحوست یا کوئی بری بات نہیں ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، گھر میں بھی چولہا جلایا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تیجا، 10واں، 20واں، 40واں انہوں نے کہا کہاں سے ثابت ہے؟ تیجا، 10واں، 20واں، 40واں، یہ تمام چیزیں ایصال ثواب ہے کہ ان تمام مواقع کے اوپر، یہ مواقع ہیں، تیجا تیسرا دن ہے، 10واں 10واں دن ہے، اور 40واں جو ہے وہ 40واں دن ہے چہلم جسے منایا جاتا ہے۔ تو اس دن در حقیقت قرآن خوانی کی جاتی ہے، تسبیحات پڑھی جاتی ہیں، اور یہ سب کچھ پڑھ کر اس کا ثواب میت کی روح کو ایصال کیا جاتا ہے۔ تو ایصال ثواب قرآن کریم سے ثابت ہے، احادیث طیبہ سے ثابت ہے، تو لہٰذا ان مواقع کے اوپر بھی وہی ایصال ثواب ہی کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، ایصال ثواب قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اور وہ قرآن کریم کی تلاوت کر کے ہے یا ذکر و اذکار تسبیحات پڑھ کر ہے۔ تو ان چیزوں کو جس طرح عام ایام میں پڑھنا اور پڑھ کر اس کا ثواب اپنے مرحومین کو ایصال کرنا جائز ہے، تو ان مواقع کے اوپر بھی کرنا جائز ہے۔ دنوں کی عموماً جو تخصیص ہوتی ہے وہ لوگوں کی آسانی کے لیے ہوتی ہے کہ اس دن لوگ جمع ہو جاتے ہیں، ایک اہتمام کر لیا جاتا ہے، زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ ختم قرآن ہو جاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار اور تسبیحات پڑھ لی جاتی ہیں۔ تو یہ فوائد جو ہے وہ دن مخصوص کرنے سے ہوتے ہیں، ان میں آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں۔ 40واں آپ جو ہے وہ 40ویں کے بجائے 41ویں دن کر لیں یا 39ویں دن کر لیں، تو اس میں جو بھی کوئی حرج سہولت ہو، نہیں ہے، سہولت کے مطابق۔ اسی طرح 10ویں کے اندر بھی کر سکتے ہیں۔ سویم میں بھی بسا اوقات بعض لوگ بلا وجہ بہت زیادہ بحث بھی کر رہے ہوتے ہیں یا ضد بھی کرتے ہیں کہ نہیں جناب انتقال اس دن ہوا تھا، تدفین اس دن ہوئی ہے، کوئی تدفین کے حساب سے 3 دن کاؤنٹ کر رہا ہوتا ہے، کوئی جو ہے وہ انتقال کے وقت سے کاؤنٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا، مغرب کے بعد انتقال ہو جائے تو کوئی اس کو الگ دن شمار کر رہا ہوتا ہے، اور اگر 12 بجے کے بعد ہو تو پھر کوئی اس کو انگریزی مائنس اعتبار کر سے دیتے جو ہے ہیں۔ وہ الگ مائنس کر رہا ہوتا ہے۔ تو ان سب باتوں کے اندر بحث کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ کسی بھی طرح سے آپ تیسرے دن پر، یا بسا اوقات یوں بھی ہوتا ہے جمعہ ہوتا ہے تو جمعہ والے دن پتہ ہوتا ہے مسجد کے اندر زیادہ لوگ آئیں گے تو اس دن سویم کا اہتمام کر لیتے ہیں، اگرچہ وہ دوسرے ہی دن ہوتا ہے۔ تو ان میں کوئی حرج نہیں ہے، دوسرے دن بھی آپ سویم یا تیجا رکھ سکتے ہیں، تیسرے دن بھی آپ رکھ سکتے ہیں، چوتھے دن بھی اگر کوئی رکھتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اچھا، اس میں تقسیم کاری جیسے یہ ہے، ایسے میت کے اعتبار سے بھی چھوٹا بچہ ہے تو اس میں چلیں 1 دن بعد کر لیں، جی، بڑا ہے تو اس میں 2 دن کا سپیس رکھ لیں۔ کئی لوگ اس اعتبار سے بھی بعض اوقات یہ کر رہے تھے، تو یہ سب کوئی شرعی طور پر یہ گنتی یا یہ تعداد یہ ضروری نہیں ہے، اپنی سہولت پر ہے ایصال ثواب۔ ایصال ثواب ایک کا عمل دوسرے کو، یعنی اس نے کچھ پڑھا، کچھ بھی کیا، بخش دیا، یا اس کے لیے صدقہ کر دیا، یا اس کے لیے دعا کی، یہ باقاعدہ قرآن حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ کہ ان کی والدہ کا انتقال ہوا تھا تو ان کے لیے کون سا افضل صدقہ ہے، تو آپ نے فرمایا پانی۔ تو انہوں نے پانی کا ایک کنواں کھدوا کر کہا کہ لِأُمِّ سعد، یہ سعد کی ماں کے لیے، یعنی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی والدہ کے لیے لِأُمِّ سعد باقاعدہ فرما کر کہ یہ میری والدہ کے ایصال ثواب کے لیے۔ تو ایصال ثواب بالکل
جائز ہے. باقی اوپر کی جو اگر کوئی اس طرح کی تعین کرتے ہیں اور اس کو ضروری نہیں سمجھتے، ظاہر ضروری تو کوئی بھی نہیں سمجھتا ہوگا، سہولت کے لیے تعین کی جاتی ہے کہ منگل کو ہے، پیر کو ہے، اتوار کو ہے، چھٹی ہوتی لوگوں کو، آسانی سے پہنچاتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج والی بات بھی نہیں ہے. جی مزید سوال. میرا نام محمد حسام اتاری ہے، میں لیاقت آباد کا رہائشی ہوں، بلاک 4 کا. میرا دارالفتہ اہل سنت سے سوال یہ ہے کہ ہمارا جو کام ہے وہ صوفے کا کام ہے، صوفے کا میرا کاروبار ہے، اور میں جو ہے شو روم والے کو سپلائی پر جو ہے مال دیتا ہوں. اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے مال دیتے ہیں تو اس کا حساب کتاب یوں ہوتا ہے کہ ہم ڈسپلے پہ مال دیتے ہیں کہ ہم بکنے پہ آپ کو مال دیں گے. اب شو روم والا کیا کہتا ہے کہ وہ صوفہ سیل آؤٹ ہو جاتا ہے، پھر شو روم والا یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ آدھے پیسے لے لیں اور آدھے پیسے جو ہے ہم نے یہاں دے دیے، ہم نے وہاں خرچہ کر دیے، ہم نے وہاں خرچہ کر دیے. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا شو روم والے کا ایسا کرنا جائز ہے؟ جی لیکن سب سے پہلی بات تو یہ کہ بکنے پر شو روم میں ڈسپلے کے اوپر جو مال دیا جاتا ہے، اب یہ کمیشن کا تو ہوتا نہیں ہے، وہ آگے جتنے کا بھی بیچے ٹھیک، سارا اسی کا ہوتا ہے، اور ان سے جو اس کے ریٹ طے ہیں، اگر طے ہیں، ویسے طے ہوتے ہی ہیں، تو ریٹ طے ہونے چاہیے، اور اس کی ادائیگی کی ٹائمنگ بھی طے ہونا ضروری ہے. صحیح. جب بکے گا جب دیں گے یہ درست نہیں ہے، ٹھیک، کیونکہ یہ جو مہلت ہے یہ مجہول ہے، کل بکے گا یا ہو سکتا ہے سال بھر تک نہ بکے. صحیح. تو لہٰذا اس کی کوئی نہ کوئی ٹائم لائن طے کر لیں کہ بھئی 1 مہینے کے اندر آپ اس کی ہمیں پیمنٹ ادا کریں گے. اب آپ کو دکھتا ہے کہ بھئی وہ چیز نہیں بکی تو آپ اسے بھلے اور مہلت دے دیجئے گا، ٹھیک ہے جناب 1 مہینے بعد اور دے دیجئے گا، 15 دن بعد دے دیجئے گا. تو یہ مہلت تو آگے آپ بڑھا سکتے ہیں، لیکن ابتدائی طور پہ جب آپ کا کوئی بھی چیز اس کے ساتھ آپ سیل کر رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کو اس سے طے کرنا ہوگا کہ بھائی اس چیز کی قیمت اتنی ہے اور یہ میں نے آپ کو بیچ دیا. اب وہ اس کا مالک ہے، اب اور اس کی ادائیگی آپ اتنی ٹائم بعد کریں گے. اب اگر وہ چیز نہیں بھی بکتی تو ان سے وہ واپس لینا ان پر لازم نہیں ہوگا. ہاں باہمی انڈرسٹینڈنگ اگر یہ ہو کہ بھائی ٹھیک ہے نہیں بکے گی تو میں آپ کو ریٹرن کر دوں گا اور میں لے لوں گا، تو وہ ایک جدا بات ہے. عموماً مارکیٹ میں کئی جگہ پر یہ چل رہا ہوتا ہے کہ آپس میں یوں انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ بھائی اگر نہیں بکے گا تو آپ مال ہمیں دے دیجیے گا، ہم کہیں اور بیچ دیں گے. لیکن در حقیقت وہ مالک ہے. اگر اب اس کی دکان کے اوپر وہ چیز ضائع ہو جاتی ہے، خدا نخواستہ جل جاتی ہے، تو ایسی صورت میں اس کا ذمہ دار وہی ہوگا، شو روم والا، کیونکہ یہ بیچ چکے ہیں. ٹھیک ہے. ایک یہ ہے کہ یہ اس کو بیچیں کمیشن کے اوپر کہ بھائی یہ میرا مال ہے، تم اپنی دکان کے اوپر ڈسپلے تم کرو، ٹھیک ہے، اور اس کا ریٹ جو ہے نا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس سے نیچے نہیں بیچنا. اب اس سے اوپر جتنے کا بکے گا وہ بہرحال جو ہے وہ اصل کارخانے والے کا ہی ہوگا جس نے ڈسپلے کروایا ہے. ان کو کمیشن طے کرنا پڑے گا دکان والے کے ساتھ، ٹھیک کہ بھائی آپ مال جتنے کا بکوائیں گے اس کا اتنا % میں آپ کو کمیشن دوں گا. صحیح. اب وہ کمیشن بھی عرف کے مطابق ہونا ضروری ہے، جو بھی ان کی انڈسٹری ہے، مارکیٹ ہے، وہاں پر جتنا بھی % چل رہی ہو، 4% ہے، 5% ہے، جتنا % چل رہا ہے اس کے اندر رہ کر کام کر سکتے. اس سے زیادہ % کے اوپر کمیشن بھی طے نہیں کر سکتے. اب ایسی صورت میں جب کہ انہوں نے اس کو کمیشن کے طور پر دیا ہے تو یہ جو صوفہ ہے یہ اس کے پاس امانت ہے. ٹھیک ہے. اس کی غفلت اور کوتاہی نہ ہوئی اور نقصان ہو گیا تو وہ کارخانے والے کا نقصان ہوگا. بہرحال دونوں صورتوں میں جو ان کا سوال ہے، کمیشن والی صورت ہے یا بیچنے والی صورت میں، جب آپ ٹائم پیریڈ طے کر لیں گے تو اب اس کے بعد بلا وجہ اس کا ہیلے بہانے بنانا، ہیل حجت کرنا کہ بھئی آدھے پیسے ادھر دے دیے ادھر دے دیے، یہ درست نہیں ہے. وہ شخص جو کہ غنی ہے، مالدار ہے، ادائیگی پر قدرت رکھتا ہے، اس کے باوجود قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرتا ہے، ایسا کرنا اس کا ظلم ہے، یعنی گناہ ہے. تو بالکل اس پر لازم ہے کہ ہرگز اس طرح کی ہیلے بہانے نہ بنائیں، یا تو آپ مہلت ہی اس سے زیادہ وقت کی لیں. صحیح. جو مہلت ہے اس کے اوپر پوری ادائیگی کرے، اس وقت پھر ہیلے بہانے نہ بنائے. ہاں واقعی کوئی ایسی صورت ہو گئی کہ ناگہانی آفت آ گئی، بھئی خدا نخواستہ چوری ہو گئی، ڈکیتی ہو گئی کہ پیسے بچے ہی نہیں، تو ایک جدا صورت ہوتی ہے. لیکن عام طور پر یہ اسی طرح چل رہا ہوتا ہے کہ نہیں یار اگر ان کو پورے پیسے دے دیں گے تو یہ اگلا مال نہیں ہمیں دیں گے، تھوڑے سے پیسے پھنسا کے رکھو گے تو یہ جو ہے نا مال جو ہے وہ طریقے سے دے گا. اگلا مال اس سے لینے کے لیے یہ والے پیسے اس کے تھوڑے پھنسا کے رکھو، آدھے یہ دو گے، پھر اگلا مال آئے گا پھر آدھے دے دینا. کام لگتا ہے یہ پھنسانے والا ہی چل رہا ہے ہر جگہ. یعنی مزدور، مستری، سب یہ ٹھیکیدار نے مزدور پکڑے ہوئے ہیں، وہ بھی اس
8 दिन नीचे ही रखेगा, वो कहेगा कि भाई भाग जाएंगे, मेरा काम बीच में अटक जाएगा। जी, कारपेंटर है वो इस तरह, दीगर मैकेनिक हैं तो उस तरह। और आप देखिए हर एक दूसरे को फंसा रहा हो। जी हाँ बिल्कुल, वो कह रहे हैं कि ये जो इसको रोक रहे हो, दूसरे को फंसा रहा है वो खुद भी आगे किसी न किसी के हाथों में फंसा हुआ है। फंसा हुआ होता है। तो ये यानी मुआशरे में हमने गलत चीजें राइज की तो हर कोई फंस गया उसमें। असल वही कि जिसका जो काम है, जिससे जो हम हक की बात कर रहे हैं कि भाई आपको ये चीज टाइम पे करनी है, वो कर नहीं रहा। तो अब उसका तरीका लोगों ने यही निकाला हुआ है कि भाई एक पैसा ऐसी चीज है जिससे हर कोई जो है ना सीधा हो जाता है। तो हालांकि चाहिए ये कि अगर मैं ये चाहता हूँ, और देखिए होता क्या है, मुआशरा फर्द से बनता है। मैं ये चाहता हूँ मेरे साथ कोई ऐसा ना करे, तो बहरहाल मुझे कम से कम अपने मातहतों के साथ या अपनी डीलिंग करने वाले अफराद के साथ इस मामले को क्लियर करना होगा। सही। जब मैं करूंगा तो इंशाल्लाह एक वक्त आएगा, इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता दूसरे लोग जो है वो मेरे साथ भी जो है वो सीधे हो जाएंगे और सारे मामलात को बेहतर तरीके से करेंगे। और इससे उन लोगों की भी बड़ी दिल आजारी होती है कफील साहब, जो बेचारे इस तरह के मामलात में नहीं है, वो किसी का कुछ रोकते नहीं है ना वो करते हैं, हत्तल इम्कान वादे पूरे करते हैं। अब उनके साथ जब कोई हाथ इस तरह के कर देते हैं या उनको इस तरह मार्केट के इन उसूलों को मुतारफ करवा देते हैं, तो फिर होता ही है कि ये भी आगे शुरू कर देते हैं। जी ऐसे तो होना नहीं चाहिए। अगर गलत चीज़ कोई कहीं से आ रही है तो आप अपनी अच्छाई पर रहें, आप कायम रहें, अल्लाह इसकी आपको इंशाल्लाह बरकत अता फरमाएगा। और आप अपने मातात या अपने जिनसे आप मुलाजिमीन हो या वैसे ही मजदूर जो हैं जिनसे काम लेते हैं, तो आप उनके साथ ऐसा ना करें, तो इंशाल्लाह इसकी आपको बरकत भी मिलेगी। और हो सकता है, उम्मीद है कि इसी की बदौलत आपके भी जो मामलात अटके हुए हैं अल्लाह पाक रहमत की नज़र फरमाए और आपके मामलात वो सीधे हो जाए। तो बहरहाल इन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए। मज़ीद मेरा सवाल ये है कि अगर कोई शख्स कसम उठाता है तो कसम उठाने के बाद वो कसम तोड़ देता है, तो उसके लिए कसम का कफारा क्या हो? कसम उठाता है, कसम तोड़ दी, लेकिन सवाल मुबहम है, क्या कसम थी, कौन सी कसम थी, इसकी कोई डिटेल नहीं बताई। बाज़ लोग दिल में किसी बात के बारे में भी सोच लेते हैं, उसे भी कसम समझ रहे होते हैं। हालांकि कसम का ताल्लुक अल्फाज के साथ है। अच्छा, आपने दिल में फ़कत इरादा किया है तो उसकी खिलाफ वर्जी पर कोई कसम का कफ़ारा लाजिम नहीं होगा। ठीक। हाँ, कसम के आप अल्फाज कहेंगे कि मैं कसम खाता हूँ या अल्लाह की कसम है, तो यूं ये कसम होती है। अच्छा, बाज़ लोग कसम उठाते हैं वो कि जिसकी कोई शरई हैसियत नहीं है, गैरुल्लाह की जैसे कसम उठा लेते हैं, माँ बाप की कसम, माँ की कसम, बच्चों की कसम, तो उसकी कोई हकीकत नहीं है और उसके तोड़ने की वजह से कोई कफ़ारा भी लाजिम नहीं होता। बहरहाल किसी ने अल्लाह पाक की कसम उठाई या मुतलक कसम खाई और वो काम फिर उसने कर दिया कि वो कसम टूट गई, तब उस पर लाजिम होगा कि कफ़ारा दे। कफ़ारा 10 मिस्कीनों को 2 वक्त का खाना खिलाना या 10 मिस्कीनों को कपड़ा पहनाना है। सही। और जो इसके ऊपर कादिर ना हो माली एतबार से, तो फिर उसके लिए है कि वो 3 रोज़े मुसलसल रखे, पैदर पे 3 रोज़े रखकर भी वो कफ़ारा अदा कर सकता है। अब जो पहली सूरत हमने बयान की कि 10 मिस्कीनों को 2 वक्त का खाना खिलाना, इसके अंदर कदर तफसील है कुछ कि आपने खाना जिसको सुबह खिलाया उसी को शाम में भी खिलाना है। सही। यानी ये कफ़ारे अमूमन ये जो है वो मुश्किल होता है लोगों के लिए। तो उसका दूसरा आसान हल ये है कि आप एक सदका फ़ितर की मिकदार, यानी 2 किलो गंदम या उसका आटा या उसकी कीमत, ये आप किसी एक मुस्तहिक के ज़कात को दे दें। इसी तरह 10 मुस्तहिकीन ज़कात को आप अलग अलग एक सदका फ़ितर की मिकदार दे देंगे तो आपका कफ़ारा अदा हो जाएगा। एक को नहीं दे सकते? एक को आप एक दिन में नहीं दे सकते। अगर एक दिन में एक शख्स को ही आपने 10 दे दिए तो वो एक ही अदा होगा। सही। एक को ही आप देना चाहते हैं तो फिर हर रोज़ बुलाकर उसको दीजिए, 10 दिन तक उसे दीजिए, और वो रहे भी 10 दिन तक शरीफ फकीर। हाँ, वो 10 दिन तक शरीफ फकीर भी जो है वो रहे, तो फिर ऐसी सूरत के अंदर आपका ये कफ़ारा अदा होगा। तो इस बात का ख्याल रखना भी ज़रूरी है। अमूमन कसम के कफ़ारा नॉर्मल एक होता है कि भाई आपने यूँ पूरी रकम उठाई और सदका कर दी, किसी मुस्तहिक को दे दी, तो ऐसा करने से वो अदा नहीं होता। अगर आप दावत इस्लामी के अंदर भी कसम का कफ़ारा जमा करवाएं तो बता कर जमा करवाएं, क्योंकि जैसे हमने अभी आपको तफसील बताई कि इसकी अदायगी जो है वो थोड़ी सी आम सदक़ात के मुकाबले में मुख्तलिफ है। ठीक है, यानी वहाँ मेंशन कर दें कि ये सिर्फ जैसे सदका वाजिबा है तो सदका वाजिबा है, लेकिन सदका वाजिबा ये भी सदका वाजिबा है, सदका नाफिल नहीं है। यानी आप मस्जिद में नहीं दे सकते ये पैसे,
تو یہ ہے صدقہ واجبہ کہ مستحق کے زکوٰۃ کو ہی جائیں گے، لیکن آپ قسم کا کفارہ آپ مینشن کریں گے تاکہ اس کی ادائیگی اس طرح ہوگی کہ جناب ایک ایک صدقہ فطر کی مقدار یا تو 10 افراد کو دی جائے گی، ٹھیک ہے، یا پھر جو ہے وہ ایک ہی کو اگر دینی ہوگی تو وہ 10 دن تک دی جائے گی، 10 دن تک دی جائے گی، اور اس سے کفارہ بھی پھر ادا ہوگا۔ پھر ادا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اگر یہ کسی کے پاس طاقت نہیں ہے کہ وہ 10 مسکینوں کو نہ کھانا کھلا سکتا ہے نہ کفارہ یہ دے سکتا ہے، تو پھر اگلا آپشن کیا ہے؟ جیسے ہم نے کہا کہ یہ دونوں آپشن ہیں، کپڑے پہنانا اور کھانا کھلانا۔ 10 افراد کو آپ نے جو ہے وہ کپڑے جو ہے وہ دے دیے، سوٹ دے دیا آپ نے، اور ان دونوں پر قادر نہیں ہے، یعنی مالی کفارات کی ادائیگی پر وہ شخص قادر نہیں ہے، تو اب ایسی صورت کے اندر اس شخص کے لیے حکم یہ کہ یہ پے در پہ مسلسل 3 روزے رکھے۔ 3 روزے، تو یہ 3 روزے رکھتا ہے، اور ان 3 روزوں کے درمیان یہ مالی اعتبار سے کفارے کی ادائیگی پر قادر بھی نہیں ہوتا، تو جب 3 روزے مسلسل رکھ لے گا تو کفارہ ادا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی یوں سمجھیں کہ ایک قسم، بعض اوقات تو قسمیں کھاتے ہی رہتے ہیں لوگ، جی بہت لوگ اگر اس کا کفارہ دیکھ لیں تو کم از کم پاکستانی جو اماؤنٹ ہے تو 4000 کے لگ بھگ ایک قسم کا کفارہ بن جائے گا۔ 2 کلو آٹے کی قیمت جو ہے 350 سے اوپر بن رہی ہے، ٹھیک ہے، مختلف آپ کے علاقے میں جو بھی بن رہی ہو، 2 کلو آٹے کی قیمت ہے۔ اب اگر 20 کلو آٹا آپ سمپل جو ہے وہ سمجھیں، یعنی 20 کلو آٹا، اس کی قیمت قیمت جو ہے وہ آپ کو نکالنی ہے، تو اب 20 کلو آٹے میں جیسے ابھی حلیہ منگوایا تو 1600 1700 یوں کر کے 10 کلو آٹا، جی اب اسی کو ڈبل یعنی 3500 سے 4000 روپے یہ بنے گا ایک قسم۔ اور اب اگر آپ کے اوپر بل پر 10-15 قسمیں ہیں تو 4000 کے ساتھ آپ ذرا حساب لگائیں، مختلف کتنی قسمیں یعنی وہ ان کے کفارے بن جائیں گے، جہاں کفارہ لازم آتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہر قسم کا کفارہ ہے، جہاں قسم کا کفارہ لازم آتا ہو، اور اس کے لیے قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کا بہت ہی ایک پیارا اور ایک علمی رسالہ قسم کے بارے میں شرعی رہنمائی پر مشتمل اور شرعی احکامات پر مشتمل یہ رسالہ ہے، اس کو لیجئے، اس کا مطالعہ بھی کیجئے۔ کئی صورتیں ایسی ہوتی ہیں جہاں جھوٹی قسمیں ہوتی ہیں، گناہگار ہوتا ہے آدمی لیکن کفارہ وہاں نہیں ہو رہا ہوتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کفارہ نہیں ہے تو آدمی جھوٹ بولتا رہے یا جھوٹی قسمیں اٹھاتا رہے، یہ ہرگز درست نہیں ہے۔ اپنے آپ کو جہنم کا حقدار بنانا ہے، گناہگار اپنے آپ کو کرنا ہے، تو یہ بھی ایک بیسک یہ معلومات اس کی ہمیں رکھنی چاہیے۔ اور وہ خواتین، وہ بہنیں بطور خاص جو اس چیز کا خیال نہیں کرتی، اور پھر ان کو دیکھے آگے بچوں کے اندر بھی یہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ قسم 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 بار بار، تو ان چیزوں کے بہرحال احتیاط برتنی چاہیے۔ قسم جائز کھائیں جب ضرورت ہو، درست قسم کھانے میں ممانعت نہیں ہے، لیکن اس میں کثرت نہیں ہونی چاہیے کہ آپ ایک دن میں صبح اٹھیں شام تک 50 قسمیں آج آپ نے کرنی، پھر اگلے دن قسمیں، پھر اگلے دن تو ایسا بالکل نہیں۔ جو تاجر لوگ ہیں وہ بھی قسمیں اگر کھاتے ہیں اور پھر جھوٹی قسمیں، اس سے تو برکت چلی جاتی ہے، ایک تو جھوٹ کا گناہ، اوپر سے اس کاروبار کی برکت بھی چلی جاتی ہے، تو اس سے ضرور اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ جی مزید بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں تمام ہر علوم کا بیان ہے، اور قرآن مجید کی آیت پیش کرتے ہیں کہ قرآن پاک میں ہر خشک و تر کا بیان ہے، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں تمام علوم و فنون کیا موجود ہیں یا نہیں، یہ کس طرح واضح کیا جا سکتا ہے؟ اس حوالے سے ارشاد فرمائیے۔ جی، قرآن پاک میں ہر تر اور خشک ہر چیز کا بیان ہے، وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ قرآن کریم کے اندر یقیناً ہر چیز کا بیان ہے، لیکن ہر چیز کا بیان ہر کوئی اس میں سے اخذ کر سکے یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ ٹھیک، تو جس کو جتنا قرآن کریم کا علم تھا، تو سب سے زیادہ علم قرآن کریم کا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تھا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو تمام علوم و فنون کا جو ہے وہ علم تھا، بلکہ وہ علوم و فنون جو آج تک شاید وجود میں نہ آئے ہوں، لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہو، تو وہ بھی آپ کو جو ہے وہ پتہ۔ اور بہت ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ احادیث کی وہ پیشن گوئیاں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے بیان کر دی، آج جناب اس کے اوپر سائنس یا میڈیکلی ریسرچ کر کے اس چیز کو ثابت کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو وہ سب اس وقت کیا تھا؟ اس وقت یہ سب کچھ نہیں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ قرآن کا علم تھا جس کے ذریعے سے آپ نے یہ تمام چیزیں بیان کی۔ تو بالکل قرآن کریم کے اندر سب چیزیں موجود ہیں، کچھ چیزیں اس کے اندر واضح موجود ہیں، کچھ چیزیں اس کے اندر اشارات کے ساتھ موجود ہیں، اور پھر ان تمام کی تفصیل کے لیے احادیث طیبہ موجود ہیں، اور پھر جو بھی
قرآن کریم کو سیکھنے والے تھے، جاننے والے تھے، انہوں نے اپنے علم کے مطابق جو اللہ پاک نے انہیں عطا فرمایا ان میں سے بہت ساری ایسی چیزیں بیان فرمائیں. وہ قرآن کریم پر لکھی ہوئی جو بے شمار تفاسیر ہیں، کتابیں ہیں، وہ لکھنے والوں نے ایک ایک موضوع پر الگ الگ پوری کتابیں کئی جلدوں کے اندر مرتب کی. کسی نے اگر کوئی سائنسی چیز لی تو اسی کے اوپر لکھی، کسی نے صرف کھجور کو ہی لیا تو کھجور سے قرآن کریم سے متعلقہ تمام آیات اور ان تفاسیر کو جو ہے وہ ایک جگہ جمع کیا. اسی طرح اور مختلف چیزوں کو. تو بالکل یہ بات جو ہے وہ اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ قرآن کریم کے اندر علوم و فنون نہیں ہے. بالکل ہیں. بات یہ ہے کہ ہم وہ چیزیں سیکھ نہیں پاتے یا انہیں جان نہیں پاتے اپنے علم کی کمی کی وجہ سے. جو علماء کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو انہوں نے یہی تمام چیزیں بیان کی. اگر آج آپ غیر مسلموں کے ترقی اور جدید سائنسی علوم کی طرف نظر کرتے ہیں اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی انہوں نے یہ کہاں سے حاصل کی، تو کئی جگہوں کے اوپر ان کے پیچھے جو ہے وہ اسلامی جو ہے وہ سائنسدان فلاسفہ کی جو ہے وہ کتابیں ملتی ہیں کہ جس کو انہوں نے ٹرانسلیٹ کر کے جو ہے وہ اس میں لے کر آئے اور پھر آگے انہوں نے مشاہدات کیے یا انہوں نے اس کے اوپر پریکٹیکلز کیے تو اس کے نتائج جو ہے وہ، لیکن ان کی جو بیسک بنیادی رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں وہ آپ کو جو ہے وہ اسلامی علماء کے جو ہے وہ تحریروں سے ملتی ہیں. اور انہوں نے وہ چیزیں کہاں سے لیں؟ قرآن کریم سے جو ہے وہ حاصل کی، احادیث نبویہ سے حاصل کی. تو لہٰذا بالکل قرآن کریم میں سب کچھ موجود ہے، بس ہمیں پڑھنے اور جاننے والا چاہیے. اچھا، آپ نے فرمایا کہ ہر چیز موجود ہے اور علوم بھی ہیں. یہ ہر ایک کے لیے جس کا جو دل کرے وہ خود ہی کہے کہ میں قرآن سے یہ اخذ کر رہا ہوں، میں قرآن سے یہ اخذ کر رہا ہوں، میں قرآن سے یہ اخذ کر رہا ہوں، اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، قرآن کریم کو حدیث پاک کے بغیر سمجھنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. تو قرآن کریم کو احادیث کے ذریعے سے سمجھائے گا. احادیث بہت ساری وہ ہیں کہ جس کو آپ کو سمجھنے کے لیے علماء کے کلام کو جاننا ہوگا، اہل عرب کی لغت کو بھی جو ہے وہ جاننا ہوگا، اور بھی دیگر تمام بہت ساری چیزیں ہیں جن علوم کا جاننا ضروری ہے. تو ان تمام علوم کو جانے بغیر اپنی مرضی سے اپنے منمانی تشریحات جو ہے وہ آپ قرآن کریم کی آیات کی ہرگز نہیں کر سکتے. بلکہ کسی بھی قسم کی تشریح کی اجازت نہیں ہے. کہ جو مفسر ہوتا ہے اس کے لیے تو بے شمار علوم و فنون کا ہونا ضروری ہے. وہ ان علوم و فنون کی روشنی میں ہی تفسیر بیان کرتا ہے، اپنی مرضی سے کوئی بات خود نہیں کہہ سکتا. تو لہٰذا ہمیں بجائے اس کے، اچھا ہم میں سے بعض ہوتے ہیں جو کہ ان چیزوں کی طرف چلتے ہیں کہ بھئی سب کچھ موجود ہے. اب ان سے آپ پوچھ لیں کہ بھئی نماز آپ کو آتی ہے، وہ نہیں آتی، لیکن وہ قرآن سے بیٹھ کے آپ کو سائنسی جو ہے افکار بتا رہے ہوں گے. تو ان کو نماز کا نہیں پتا، ان کو عقائد کا نہیں پتا، انہیں جو ہے وہ اور دیگر چیزوں کا نہیں پتا. تو وہ تمام چیزیں اگرچہ ہیں قرآن میں، لیکن ابتداً سب سے بنیادی چیز قرآن کی کیا ہے کہ قرآن کتاب ہدایت ہے. قرآن اس لیے نازل ہوا کہ ہم اس سے ہدایت حاصل کریں. سائنسی علوم و فنون سیکھنے کے لیے قرآن نازل نہیں ہوا. وہ اس کا ایک ضمنی ہے کہ اس میں سب کچھ موجود ہے. جو علم کے ذریعے سے وہ چیزیں سیکھے گا اسے اس کا بھی جو ہے وہ خزانہ اس کے ہاتھ آئے گا. لیکن ابتدائی اور یہ اسی کو آئے گا کہ جو پہلے اس کی جو بنیادی کتاب ہدایت والی جو چیز ہے اس کو سیکھے اور نہ صرف سیکھے بلکہ سیکھ کر اس پر عمل بھی کرے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم قرآن کریم کو کتاب ہدایت کے طور پر لیں اور اس میں بیان کردہ چیزوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو جو ہے وہ سیدھی راہ پر جو ہے وہ لائیں. اور جو اس میں احکام بیان ہوئے، جو قصص بیان ہوئے، ان کو نہ صرف پڑھیں بلکہ احکام پر عمل کریں اور قصص سے عبرت حاصل کر کے اپنے جو ہے وہ اعمال اور اخلاق کو درست کریں. قرآن پاک میں سورہ قمر میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ یہ قرآن ہم نے یہ آسان کر دیا. تو ایسے لوگ جو عام طور پہ جن کو قرآن پاک یا حدیث یا آج تک جو تفاسیر لکھی جا رہی ان کے بارے میں تو کوئی شد بدھ نہیں ہے، علم بھی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یہ قرآن آسان ہے، ہم جو مرضی تشریح اس کی کریں. تو قرآن جو آسان ہے وہ پڑھنے کے لیے کہ آدمی تھوڑی سی کوشش کرے قرآن پڑھنے والا بن جاتا ہے. قرآن آسان ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے کہ قرآن کے واقعات، قرآن کی آیات کو سن کر آدمی اگر چاہے تو وہ نصیحت حاصل کر سکتا ہے. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن سمجھنے کے لیے بھی آسان ہے اور اس کے لیے نہ آدمی حدیث کی طرف جائے نہ تفاسیر کی طرف جائے. تو اس لیے ہم احادیث مبارکہ اور صحابہ کے اقوال، تابعین اور وہ اپنے اسلاف اور بزرگوں نے جو کچھ آج تک قرآن سے سمجھا اور مفسرین نے لکھا اسے، جی ہاں، ایسا باقاعدہ ان کی تفسیر کو بیان کیا
ہمیں ان کا تابع رہ کر اور انہی کے اصولوں کے مطابق ہی قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنا ہے، اور ظاہر ہے یہ بیٹھے بٹھائے نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے بہت سا علم سیکھنا ہوگا۔ ہر آدمی نہ ترجمہ کر سکتا ہے، ہر آدمی نہ کوئی اس کے حوالے سے کہ وہ خود ہی مفسر بن جائے، نہیں، ہر عالم اور ہر مولانا بھی نہیں کر سکتا، بلکہ اس کے لیے بھی کئی شرائط ہے کہ کون ترجمہ کر سکتا ہے، تفسیر کے درجے پہ کون ہے۔ تو اس کے لیے محترم ناظرین کرام، ان چیزوں کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ آج کل نام قرآن کا لے کر کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو لوگوں کے عقائد، نظریات، ان کی سوچیں، ان کی فکریں وہ تبدیل کر رہے ہوتے ہیں، اور جو کچھ انہوں نے سمجھا وہ انڈھیل رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کی صحبتوں سے ہی بچنا ہے، ان کی بات سننے سے ہی بچنا ہے۔ ہمیں اپنے اسلاف اور بزرگوں کی تفاسیر کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے ہمارے سینوں کو روشن فرمائے، اور یہ فہم ہم سب کو بھی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔